اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمسکین وابن السبیل۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم کہہ دو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ مال ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے۔ سنا ہے روز قیامت ہر طرف نفسی نفسی کی پکار ہوگی، لیکن قیامت سے پہلے ہی قیامت ہے۔ آج بھی نفسی نفسی کے عملی نمونے ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ترقی کی دوڑ میں بھاگتے ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہے حسن سلوک، صلہ رحمی، احسان و ہمدردی جیسے اوصاف تو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ حالانکہ یہی صفات ہماری دینی تعلیمات کی بنیاد ہیں اور ہماری روایات بھی، مگر دیکھا جائے تو آج کا انسان بہت حد تک خود غرض اور مفاد پرست ہو گیا ہے۔ اس نے تمام رشتے پیچھے چھوڑ کر اپنی خود غرضی کو مقدم کر لیا ہے۔ یہ رویے در حقیقت دین سے دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اتنا بے حس نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان رشتہ داروں کو چھوڑ دے جن کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ کے الفاظ آتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس میں ہر طرح کے حقوق آ گئے۔ اگر غریب ہیں تو مال کی مدد کی جائے، بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائیں، غمگین ہو تو تسلی کے بول بولیں، یعنی عزیز و اقارب کو ہر ممکن حد تک اپنی ذات سے نفع پہنچایا جائے۔ قرآن کریم میں بھی جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا وہاں سب سے پہلے قرابت داروں کو دینے کی تاکید کی گئی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، فراخی ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو بھی یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صلہ رحمی پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ نئے نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں تھے بلکہ آپ کے دشمنوں میں سے تھے، لیکن جواب دیا، وہ نبی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے آبا و اجداد کی غلط باتوں کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں صلہ رحمی کی اہمیت اس طرح واضح کی گئی کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی اس قدر تاکید کے باوجود جب بھی صدقے کی بات آتی ہے تو آج لوگ صرف فقراء اور مساکین کو ڈھونڈتے ہیں، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار انتہائی ضرورت مند کیوں نہ ہو، ان کو وہ نظر نہیں آتے۔ بعض لوگ دوسروں کے لیے تو سخی اور فراخ دل ہوتے ہیں، مگر جب معاملہ اپنوں کا ہو تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اپنے نام اور شہرت کے لیے دوستوں پر تو خوب دولت لٹائیں گے، مگر تنگ دست رشتہ داروں کے لیے ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ بعض بظاہر دیندار نظر آنے والے افراد بھی مساجد، مدارس، اداروں وغیرہ پر فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، مگر یہ ظلم ہے کہ ان کی سخاوت سے مفلس رشتہ دار محروم رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی کا، مطلب 2 گنا ثواب ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام تعلق توڑنے والوں سے بھی رشتہ جوڑنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کن صفات والوں کو؟ آپ نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جڑ۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔
صلہ رحمی اور قرابت داروں کے حقوق کا جس طرح صحابہ کرام نے اہتمام کیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت مصطح کی کفالت کرتے تھے جو ان کے قرابت دار تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان پر تہمت لگائی گئی، تو مخلص اور سیدھے سے سادھے چند مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے، جس میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باپ ہونے کے ناطے جذبات میں آ کر قسم اٹھا لی کہ آئندہ مصطح کی کفالت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ قرابت داروں کی مدد نہ کرنے اور ان کی کفالت نہ کرنے کی قسم نہ اٹھاؤ، بلکہ اپنا حسن سلوک جاری رکھو اور معاف کر دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قسم توڑی اور اسی وقت سے مصطح رضی اللہ عنہ کو جو کچھ دیا کرتے تھے جاری کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو اپنا قیمتی باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ اس پر انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ صلہ رحمی کا اس قدر اہتمام اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر انسان اللہ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد میں بھی کامل ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دیں مگر اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے جب تک بدلہ نہ دلوا دیں۔ تو پھر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانی کے لیے دوسروں کی بے غرض خدمت کو اپنا معمول ضرور بنائیں۔ اپنی خوشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف کا بھی احساس ہو۔ جس مال و دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کو اپنے فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں اور ان کی دعائیں لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مزید نعمتوں سے آپ کو نوازے۔ لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑیں، معاف کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی کے تکلیف دہ راستوں کو آپ کے لیے آسان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق دے تاکہ قیامت کے دن ہمارا بھی آسان حساب ہو اور ہم بھی جنت حاصل کر سکیں۔ آمین۔